اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی، فتح مکہ بھی ہو گئی، اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سپر پاور بھاگ گئی. پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آگے تھے، جب نبی علیہ السلام گئے تو وہ پہلے ہی لشکر لے کے بھاگ گیا، روب پڑ گیا اس پہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا، پورے کے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے ویسے نیگیٹو چیز تھی، اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. جو کتاب لکھی نا وحید الدین خان صاحب نے، کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا. یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بت پرست تھا، پوری امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن 2 نے عیسائیت قبول کی، پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اس کو حق ہے. لیکن قبائلی سسٹم تھا، تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا، بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں تھا، کنوکشن نہیں تھی. اس لیے ہے نا قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو بادیہ نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہیں. فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، صرف اسلام لے کے آئے ہو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیا ہے، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پہ ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا، یا اس نے بھی نہ کیا ہو، قریش کے روب سے دب کے کیا ہو. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پختگی دے دی. پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 90% سے زیادہ تابعین نہیں جنگیں لڑی ہیں، صحابہ تو 10% بھی نہیں تھے. تو ایمان تو تھا ان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ. تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام بخشے بخشائے پھر بھی استغفار کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد کثرت. ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ وظیفہ 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ڈالا ہوا ہے. اور اللہ کی حمد بیان کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی وہ استغفار کرتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں انشاءاللہ. اگلی صورت ہے سورہ اللہب. نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا. آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں. نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں. تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں. اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد، تو نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا صباحا، ہائے وہ بری صبح. یعنی وہ
اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا. ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صبح مولوی نے تہاڈی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے, باچے جاؤ, ٹھیک ہے نا, چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی, آپ صبح پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی, سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا, یعنی اکرام مسلم بھی کیا, جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے, جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا, تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین, ہم نے آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا, تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں, تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, ایک اللہ کو مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے, توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے. تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب, تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے, آپ کو بددعائیں دیں, گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو, تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. نبی علیہ السلام تو آپ کو پتہ ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے, آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تو اللہ ہے, اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے, یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے, یہ تو حلالی ہے نہیں ہے, ولید بن مغیرہ کو. اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بددعائیں دی تھیں اس کانٹیکس میں, یہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے, وہ تو بددعائیں, وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بددعائیں دیتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر.